السلام علیکم ناظرین، بی این سی نیوز سے رپورٹر سمیرہ قیوم۔ ناظرین، میں موجود ہوں انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کوئٹہ میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے، اور بلوچستان میں اس وائرس کے لیے ڈاکٹرز اور گورنمنٹ آف بلوچستان کیا کام کر رہے ہیں اور انہیں کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں، اسی بارے میں ہم موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کوئٹہ میں ڈاکٹر سکندر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر، آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے یہاں؟ میں جی پروفیسر ہوں پبلک ہیلتھ کا اور اس ادارے میں، اور اس وقت میرے پاس اس ادارے کی سربراہی کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس ادارے کو قائم بھی اللہ تعالیٰ نے کو میری ذمہ داری لگائی تھی، اس کو بنایا بھی میں نہیں تھا اچھا سر، دنیاوی طور پہ، ویسے تو اللہ کے حکم سے جی جی بنتا۔ سر، آپ کے انسٹیٹیوٹ کا مقصد کیا ہے؟ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کوئٹہ کو جی دیکھیے، بلوچستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جہاں پر پبلک ہیلتھ کی تربیت ہو سکتی ڈاکٹرز کے لیے، اور پبلک ہیلتھ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ اس پرپس کے لیے ہے کہ آپ ایک طرف بیماریوں کی پریونشن کر سکیں، وہ چاہے انفیکشس یعنی متعدی امراض ہوں یا غیر انفیکشس ہوں، جس طرح ہارٹ ڈیزیز ہیں یا دوسری تیسری چیزیں ہیں، اس سے لے کے مریضوں کے جو جنرل پریکٹس کا علاج ہے اس کو شامل کرتے، جو ایمرجنسی سروسز ہیں اس کو شامل کرتے، جو انفیکشس ڈیزیز اس کو شامل کرتے، اور دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ پورے ہیلتھ کے شعبے کے، صحت کے شعبے کا انتظام، انسرام، اس کا جو ایڈمنسٹریشن آپ پیدا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ کسی انسان کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہو، وہ سوشیولوجی کے شعبے سے شروع کر کے اکنامکس تک، اور مینجمنٹ کے شعبے سے شروع کر کے پیور کلینکل سائنسز، سرجری، میڈیسن، اس تک ایمرجنسی سروس تک، یہ سارا پبلک ہیلتھ کی ڈومین میں آتا ہے۔ اور پبلک ہیلتھ کا یہ شعبے میں، اس میں ہر ایک میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی شناسائی والی تربیت کم از کم ضرور دیتے ہیں۔ اور یہ اب شکر ہے کہ یہ 1996 سے یہ ادارہ جب چلنا شروع ہوا، اس کے بعد پہلا بیچ جو یونیورسٹی بلوچستان کے ساتھ ہم نے سن 2000 سے شروع کیا تھا، تو بیچ میں مختلف وجوہات کی بنا سے تعطل آتا گیا، لیکن اب ہم نے تقریباً 123 ہمارے اپنے صوبے کے ڈاکٹر ہیں جو یہیں اسی ادارے سے ٹرین ہو کے کام کر رہے ہیں مختلف انتظامی عہدوں پہ محکمہ صحت حکومت بلوچستان کے تحت۔ اس وقت آپ کا جو ناظم سے اعلیٰ صحت ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز، ان سے لے کے نیچے تک بیشتر افراد وہ ہیں جو اس ادارے سے کوالیفائی کر کے MPH گئے۔ سر، ابھی جو کرونا کا آؤٹ بریک آیا ہے، یہ کس قسم کی بیماری ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کرونا جو ہے، یہ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، اس میں بہت ساری چیزوں پہ ڈاکٹروں پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، یا ہیلتھ پروفیشنلز پہ ناراض ہوتے ہیں، نرسیں ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ڈاکٹروں پہ خاص طور پہ۔ کرونا بالکل نیا وائرس ہے۔ یہ کسی ایسے ڈاکٹر نے جو بے شک اس سال شروع میں بھی ڈگری MBBS کی لے چکا ہو یا اسپیشلائز کر چکا ہو، اس نے نہیں پڑھا۔ کرونا وائرس کا کوئی تذکرہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، نوول کرونا کا، جس سے اس وقت یہ بیماری ہوئی۔ کرونا تو وائرس کا خاندان ہے نا، تو جو یہ نوول کرونا وائرس ہے، یہ بالکل نئی بیماری ہے، اس لیے اس کے متعلق لوگوں کو پورا علم نہیں ہے۔ یہ وائرس کی ڈیزیز ہے، وہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، ایک یہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن یہ وائرس ہے، جراثیموں میں یہ وائرس ہے۔ جو وائرس ایک صرف DNA کا ایک فیتا ہوتا ہے، ایک سٹرینڈ ہوتا ہے، جس کے اوپر جو کچھ بھی چیزوں کو کر سکتا ہے، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اس بیماری کا سب سے بڑا جو خصوصی امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت متعدی ہے، کنٹیجیس ہم کہتے ہیں انگریزی میں، ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتی ہے۔ اس وقت جتنی بیماریوں کا ہمیں علم ہے، ان میں سب سے زیادہ تیزی سے یہ بیماری ایک سے دوسرے تک ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا پھیلاؤ ایک دم اور بڑا تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اپنی چیزوں کو آسان بنانے کے لیے کہ زکام کی طرح ہے۔ زکام کی ایک قسم ہے، لیکن زکام کی ایک ایسی قسم ہے جو کچھ حالات کے اندر مخصوص جو اس کے اوپر اگر موجود ہوں تو یہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ فلو جو آپ کا زکام کی قسم ہے، وہ بھی بہت زیادہ شدت سے لوگوں کو موت سے ہمکنار کر سکتی ہے، لیکن اس بیماری سے جو اس وقت لوگوں میں خوف کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھیلتی بہت تیزی سے ہے، اور یہ جو ہاتھ ملانے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی منع کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی وہ بیماریاں جو کرونا یا اس کی قسم کے وائرسز سے ہوتی ہیں، وہ ہاتھ ملانے سے بڑی جلدی سے پھیلتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے بنسبت اس کے، کیونکہ آپ کسی کے منہ پہ
جب آپ کو چھینک آ رہی ہو یا کھانسی آ رہی ہو تو حت الوسع آپ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، وہ دوسرے کے منہ پہ تو نہیں آپ چھینک رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہاتھ جب آپ کسی سے بھی ملاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ اگر یہ وائرس موجود ہے تو یہ فوراً ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ سر، اس وائرس کو لے کر آپ نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو کوئی تجاویز دی ہے یا گورنمنٹ نے آپ سے خود کوئی تجاویز مانگی ہے؟ جی، پہلی جو میٹنگ یہ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی ہوئی تھی اس میں ہم لوگوں کو بلایا گیا تھا، ہم بھی تھے، کافی لمبی سیکرٹری صاحب کے کمرے میں رات بہت دیر تک وہ میٹنگ چلتی رہی تھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے لکھ کے بھیجا ہے ان کو، دو تین بہت موٹی موٹی تجاویز تھیں اس وقت، تو خیر صورتحال بہت مختلف تھی۔ یہ واضح ہے مادام کہ میں آپ کو جو اب کہنے لگا ہوں وہ ہماری رائے ہے، میں یہ حکومت کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں، تو اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کیونکہ ایک حکومتی ادارہ ہے تو یہ اور حکومت کی رائے سے اس کا کوئی اتصال ہوگا، یہ ہماری رائے ہے ایز ایکسپرٹس، جو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ ہم ہیں۔ تو ہم نے یہ ریسنٹلی ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جو کوارنٹین کا آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی اب یہ بیکار ہے، ہمارے خیال میں اس پہ اب پیسہ ضائع کرنا غلط ہے، اس کی جگہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ سمجھنا ہے اس بات کو کہ یہ اس سے پہلے کہ ہمیں پتہ چلتا کہ یہ وائرس کوئٹہ میں آ چکا تھا، یہ کوارنٹین سینٹر جو پی سی ایس آئی آر کا ہے، یہ آئی پی ایچ کے، مجھے اس چیز پہ بڑا فخر ہے کہ اس کو کھڑا کرنے میں آئی پی ایچ کے ڈاکٹرز کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے تقریباً 20 گھنٹے روزانہ کام کر کے بغیر کسی چھٹی کے، ان کو کوئی چھٹی بیچ میں نہیں ملی اور نہ انہوں نے چھٹی کی، حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے کچھ بیمار بھی ہو گئے، اللہ کرے ان کا ٹیسٹ ہم نے کیا ہے کہ ان کو کرونا تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ان کو ذرا تھوڑا سا اس طرح سے علامات آ رہی تھی، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو انشاءاللہ۔ تو بہت، اور اس وقت نہ ماسک اویلیبل تھے، نہ اس وقت یہ دستانے اویلیبل تھے، یہ سوٹس اویلیبل بھی نہیں تھے جو اب پچھلے 2 دنوں میں 48 گھنٹے میں ملیں، تو اور انہوں نے اور پھر اس وقت جو لوگ تھے جن کو کوارنٹین میں رکھا گیا تھا ان کے بھی رویے، کیونکہ کوارنٹین میں جو جگہ جب آپ کسی جگہ کیمپ کرتے ہیں تو مشکلیں تو ہوتی ہیں، تو نہ بجلی تھی، نہ پانی تھی، نہ گیس تھا، نہ اس کا وہ جو ہے کوئی اور چیز تھی، تو اس کا ڈیفینیٹلی فرق پڑ رہا تھا۔ جی لیکن یہ ہے کہ یہ جو اللہ آپ کو خیر دے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی کسی بھی صورت میں آپ یہ اب جو بندوبست کریں وہ آئسولیشن یونٹس کا کریں، کیونکہ جو ہے کوارنٹین اس کا وقت گزر چکا ہے، وہ اب کوئٹہ میں لوگ ہیں، وہ ایک مخصوص جو قبیلہ ہے جس کو ہم لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، وہ تو اپنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں نا، لیکن جو اور لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جن کی رشتہ داریاں ہیں، مکران کی پوری وہ جو پنجگور، تربت، گوادر کے جتنے لوگ ہیں، ان کی تو پوری ایران کے ساتھ آنا جانا ہے نا، شدید تری وہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، تو وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، تو ان کو بھی نظر میں رکھنا، اور وہ کوئٹہ میں تھے، اور کوئٹہ میں موجود تھے، اور جن کو ہم زائرین کہتے ہیں، وہ جو ایران سے یہاں پر آ رہے تھے، اس کے علاوہ بھی تو ایران میں لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، صرف وہی تو نہیں ہے، تو کوئٹہ تو آپ کے پاس یہ وائرس اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلتا موجود تھا، یہ کہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ ابھی تک یہ اس نے کسی اس کی شکل اختیار نہیں کی، لیکن ہمارا یہ خیال ہے یہ کہ آپ کو جب مریض آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پہلے لیول پہ یا دوسرے لیول پہ یا تیسرے لیول پہ جو علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا بندوبست کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اب کوارنٹین کے۔ کوارنٹین آپ بارڈرز کے اوپر اب ان لوگوں کے لیے کیجئے جنہوں نے بلوچستان میں انٹر ہونا ہو، کیونکہ یہ تو تقریباً کل کی میٹنگ کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو لوگ دوسرے صوبوں سے متعلق ہیں انہیں براہ راست دوسرے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد یا بلکہ اس سے پہلے بھی جو سب سے بنیادی ہماری 2 تجاویز تھیں، یا آپ اس کو کچھ اور لفظ دینا چاہیں تو دے لیجئے، وہ تربیت تھی ڈاکٹروں کی، نرسوں کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی، جو سپورٹ سٹاف ہے، حتیٰ کہ جنہوں نے جھاڑو دینا ہے اور جگہ کو صاف کرنا ہے، وہ لوگ، وہ جنہوں نے اس علاقے کی سیکیورٹی کرنی ہے، وہ لوگ، ان کی تربیت کی جانی بے انتہا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ کہ کرونا کے مریض کو کس طرح مینیج کرنا ہے پہلے سٹیج میں، دوسرے سٹیج میں، اور اس کے بعد ہسپتال میں جب داخل ہو جاتا ہے تو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ آپ کو خدا خیر دے، جو کمیونٹی ہے، عوام الناس، بہت ضروری ہے، میں بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اس چیز کے اوپر آمادہ کیے جائے کہ اپنے جو زندگی گزارنے کا ہمارا لائف سٹائل ہے اس کے اندر تھوڑی تبدیلی فی الحال کرنی پڑے گی،
اور وہ تھوڑی تبدیلی اس لیے کرنی پڑے گی کہ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ اس وائرس کے پھیلنے میں جو تیزی ہے اس کو روکے بغیر اس بیماری کا حل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اور مسئلہ اس لیے بنے گا کہ جب مریض آئیں گے، ایک تو وہ خوف میں وہ پینک جس کو انگریزی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک طرف وہ ہوگا کمیونٹی کے لیول کے اوپر، کیونکہ ارد گرد وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ رش، آپ کا وزن تمام طبی اداروں کے اوپر بہت بڑھ جائے گا، اس طرف سے مینجمنٹ نہیں ہو سک رہی ہوگی۔ اور ڈاکٹر کو بھی آپ یہ دیکھیں نا، لوگ ناراض تو پچھلے عرصے میں ڈاکٹروں کو بہت ہوتے رہے ہیں، دشنام درازی تک گئے ہیں، دس درازی تک گئے ہیں، لیکن آج مجھے بتائیں کہ فرنٹ لائن پہ کون ہے؟ پورے پاکستان میں ڈاکٹر ہے نا، آپ کو آخر میں اسی جی کو جی رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ ماسک ہے، نہ اس کے لیے گلوز ہیں، نہ اس کے لیے پی پی ای ہے جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ کپڑے، وہ کلودنگ بھی نہیں ہے خاص قسم کی۔ میں نے گزارا ہے وہ ٹائم، یہ جب سینٹر شروع ہوا ہے تو صبح شام میں وہاں پر موجود تھا، اور میں خود موجود تھا، اور میرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے۔ نہیں تھا، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا ہوں کیونکہ اچانک یہ آیا ہے، کوئی تیار نہیں تھا اس کے لیے۔ اس سے پہلے کوئی اس قسم کا زلزلے آئے ہیں، آگ لگی ہے، طوفان آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، بیماری کبھی نہیں آئی۔ ہم ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے لیے کسی کو الزام دینا بھی، وہ چاہے وہ وفاقی امور ہو، میرے خیال میں چیف منسٹر نے بہت اچھا کام کیا ہے میرے خیال میں۔ ہاں مجھے بعض جگہ پہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈیفیشنسیز جب تک آپ زندہ ہیں، ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی۔ وہ جہنم جنت میں ہی جا کے چیزیں پرفیکٹ ہوں گی، اس سے پہلے تو پرفیکٹ نہ سزا ہوگی نہ پرفیکٹ جزا ہوگی۔ تو دنیاوی طور پہ غلطیاں تو رہ سکتی ہیں، لوگوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، کمیونٹی کو اپنی جگہ پہ، ڈاکٹرز کو اپنی جگہ پہ، یہ کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس تو۔ اور یہ اس کے کیونکہ ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو بخار ہو رہا ہے تو بخار کی دوائی آپ کو دی جا سکتی، کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسی کی دوائی اگر مناسب ہو مریض کے حساب سے دی جا سکتی ہے، زکام ہو رہا ہے تو اس کی دوائی دی جا سکتی ہے، آنکھوں میں پرابلم ہو رہی ہے تو الرجی کی دوائی دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، وہ کو پریگننٹ ہے خاتون، اس کا آپ کر سکتے ہیں۔ کرونا کا علاج آپ کے پاس ابھی تک نہیں ہے، کرونا کی ویکسین بھی ابھی تک نہیں ہے۔ کرونا کا اسپیسیفک ٹیسٹ بھی، یہ روش کمپنی کا جو ٹرمپ کا وہ ایک واٹس ایپ پہ چل رہا تھا، وہ دراصل روش والوں نے کرونا، نوول کرونا کا ٹیسٹ جو ہے اس کو تخلیق کیا ہے، دوائی کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ٹیسٹ استعمال ہو رہا تھا وہ اسپیسیفک فار کرونا، نوول کرونا نہیں تھا، فار دیٹ اسٹرین، جو اسٹرین اس وقت، کیونکہ 5-6 اس کی قسمیں ہوتی ہیں اس نوول کرونا کی۔ کچھ اور بولنا ہے مجھے؟ سر، جیسا کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جیسے سیلاب، زلزلے وغیرہ اگر پورے ملک میں یا کسی صوبے میں آ رہے ہیں تو گورنمنٹ اس سے پہلے تیاری کر لیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی سچویشن پاکستان بلوچستان میں نہیں آئی ہے، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے، میرا اندازہ ہے کہ 24 فروری کو ثنا بلوچ صاحب نے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ چیز پاکستان میں، بلوچستان میں، کیونکہ ایران بارڈر کی وجہ سے یہاں یہ چیز پھیل سکتی ہے۔ اس ٹائم اگر کوئی اقدامات ہو جاتے یا کچھ ہو جاتا تو شاید یہ چیز دیکھیں، اتنی میں تیزی سے نہیں اگین آپ پھیلتی۔ کو یہ کہوں گا کہ یہ میں اپنے ادارے کی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، یہ میری ذاتی بات ہے اس وقت، کیونکہ اگر آپ اس سے اتفاق رکھیں تو بہت اچھا۔ ثنا بلوچ نے کوئی ایک لفظ بھی اپنی تقریر میں غلط نہیں کہا، جی اس نے جو کچھ کہا اس نے بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ ایک بلوچستان کے سٹیزن کی حیثیت سے جی، اس نے جو اس میں ڈاکٹر کا کیا رول ہے، اور اس میں ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پرووائڈ کتنے دن تک ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ اس کے 3 درجے ہیں ہمارے سمجھ کے حساب سے۔ ایک تو وہ درجہ ہے کہ جب ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور ابھی آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کو یہ بیماری لگی ہے یا نہیں لگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کوارنٹین میں رکھ رہے ہیں یا آپ کسی اور طریقے سے اسے باقی لوگوں سے علیحدہ کر رہے ہیں، اس شک کی بنیاد پہ کہ یہ ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پر بیماری موجود ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بیماری لے کے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، جس کو کوارنٹین کا آپ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سٹیج کے اوپر ڈاکٹر کی ضرورت صرف، جس طرح سے آپ ہسپتال کی او پی ڈی میں جاتے ہیں کسی جگہ اپنا کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو دکھانے کے لیے، تو ڈاکٹر کا رول صرف اس حد تک ہے کہ اس کو جو کوارنٹین میں مریض ہے اس کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ اس کا بیان کرتا ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس دوران اس کی اسکریننگ روزانہ ہو رہی ہوتی ہے، جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسکریننگ کا، کہ جہاں پر آپ 2-3 علامات کو لے کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس مریض میں پیدا ہوئی ہیں۔ اب یہ جو اس وائرس کا
وہ مدت ہے انکوبیشن پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں وہ علامات پیدا کر سکتا ہے، بیماری پیدا کر سکتا ہے. واضح رہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگنے والا دور اگر اس کے اندر وائرس آ گیا تو وہ تو اسی دن سے شروع ہو گیا. اب وہ جو انکیوبیشن پیریڈ